الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلام الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلام الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على
بچیوں پر نشین مانی اور ہم نے تمام قسم کے تعلیم توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جنہوں نے ہم تمام بنی آدم کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پھر پیدا کر کے یوں ہی لاچار مجبور بے بس کیڑے مکڑوں کی طرف بھٹکتے کہ بیٹے کی چھوڑا بلکہ ہمارے اور آپ کہیں نہیں اس روئے زمین پر گزر بسر کرنے والے تمام انسانوں کی روشن ہدایت خاطر تمام انسانوں کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف بلانے کے لیے بدی سے روک کر نیکی کی طرف کھینچنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم جیسے سیدھے راستے پر آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات دی کہ کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر بھیجا تھا ان تمام نبیوں اور رسولوں کو درود و سلام کا نذرانہ پیش خصوص ہم سب کی آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین اجماع خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کے بعد ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 71 کی تلاوت کی اور صحیح مسلم حدیث نمبر 54 ہم نے پڑھی میں چاہتا ہوں کہ اسی دونوں کے ضمن میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں ہو جائے اسی لیے پروردگار سے دعا کو مبارک دعا تو ہمیں اس منبر رسول پر صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے اور سننے سے زیادہ ہم تمام موقع باتوں کا بھرپور عمل کی توفیق عطا آمین حاضرین احترام رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے اور یہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کا افسوس کے ساتھ ساتھ ایک افسوس اور ہوتا ہے کہ جس طریقے سے عید کا چاند شہور کا چاند نظر آنے سے شیطان آزاد ہو جاتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے کچھ مومن کچھ مسلمان کچھ انسان ایسے ہیں جو شیطانوں کے ساتھ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ اس قدر آزاد ہوتے ہیں جیسا کہ شریعت کا کوئی بھی قانون ان پر نافذ ہوا ہی نہیں شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی قانون ان پر لاگو ہے ہی نہیں اور شیطان کے ساتھ وہ لوگ قید رہتے ہیں جو جوا کے عادی ہیں شیطان کے ساتھ وہ لوگ قید ہوتے ہیں جو شراب کے عادی ہیں شیطان کے ساتھ وہ لوگ قید ہوتے ہیں جو چوری کے عادی ہیں شیطان کے ساتھ وہ لوگ قید ہوتے ہیں جو غیبت اور چغلی جیسے خطرناک کارناموں کو انجام دیتے ہیں اب ایسے لوگ ماہ کے مبارک یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں وہ تو چوری نہیں کر سکتا کہ ہائے افسوس اگر میں چوری کرنے جاؤں تو اللہ کا تو ڈر نہیں ہے یہ بات میں 100% اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کا ڈر تو بالکل ہے ہی نہیں ہے اگر ڈر ہے تو صرف انسانوں کی شرم و حیا اگر ہے تو صرف انسانوں کی اگر رمضان مبارک کے مہینے میں چوری کرنے جاؤں تو محلے والے تو ضرور جانے کی وہ کیا یہ ڈر رمضان مبارک کے مہینے میں اگر میں شراب سے ہاتھ لگاؤں تو لوگ کیا رمضان مبارک کے مہینے میں اگر میں غیبت چغلی جیسے خطرناک کام کو انجام دوں تو لوگ کیا کہیں گے اسی طریقے سے دیگر اور برائیوں سے کوئی جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں بندے ہوئے ہوتے ہیں تو گویا کہ شیطان کے ساتھ وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں قید ہوتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ اصل میں انسان نہیں بلکہ شیطان کا بھائی اب ظاہر سی بات ہے شیطان کا بھائی ہے تو شیطان اگر ایک بھائی کہتا ہے تو دوسرا بھائی آزاد نہیں ہو سکتا نا اس لیے شیطان کے ساتھ وہ بھی قید ہو جاتا ہے اور جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے شیطانوں کے ساتھ وہ بھی آزاد
بعد اس کا جو جی میں آتا ہے جس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو چاہتا ہے گزرتا سکتا ہے اس کے لیے اسلام اور شریعت کوئی قانون نہیں. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں کہ یہ تمہیدی کے طور پر ہم نے کچھ باتیں کی جس پر افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے مسلمان کی حالت اور پھر بعد میں وہاں روئیں گے کہ مسلمانوں کے اوپر ہی عذاب کیوں نازل ہوتی ہے. وہ تو آپ کے اوپر ہی اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر عذاب نازل کیوں ہوتی ہے. خیر میرا موضوع ہے آج کا اسلامی بھائی چارہ. اگر اس فتن دور میں اگر اس خطرناک دور میں ہم اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں اپنے سوسائٹی میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں تو ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ ساری کمیاں اور خامیاں کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی کمی اور خامی یہ نظر آتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے دلی محبت نہیں الفت و بھائی چارے کی بالکل ختم ہو چکی. اسی تعلق سے اللہ رب العالمین کلام مقدس سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مومن مرد یا مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں کسی نہ پر. بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ویطیعون اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اولئک سیرحمهم اللہ. اب ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد ان تمام کاموں کو انجام دینے کے بعد اگر ہم کسی مومن مرد ہو یا عورت ہو اگر اس کو برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور اسی طریقے سے مل جل کر کے اگر ہم نیکی کے کام کو انجام دیتے ہیں خیر کے کام کو انجام دیتے ہیں بھلائی کے کام کو انجام دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں ان کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں اور ان کے منع کردہ راستے سے رک جاتے ہیں ان کے منع کردہ کاموں سے رک جاتے ہیں باز آ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک سیرحمهم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم کرے گا, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین شفقت کرے گا, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحمت کا دریا نچھاور کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں سب سے پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہوتے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم لڑکوں سے تو نہیں کہہ سکتے کہ لڑکیوں سے ہماری دوستی بہت پکی اور بہت بنی ہے. نوجوان حضرات اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے یہ بات کہاں تک حقیقت اور سچ ہے. لڑکوں سے تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن لڑکیوں سے ہماری دوستی بہت ہی خطرناک اور پختگی کے ساتھ کہ ہم تمہارے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. دل کی چیز ہوتا کہ نہیں سوچ کر زیادہ خلاصہ میں نہیں کروں گا کہ بڑے رسول اگر جلسوں کا اسٹیج ہوتا ہے اللہ میں بولا اس وقت میری زبان میں کوئی خیر نہیں ہوتی کوئی دعوت نہیں ہوتا لیکن خیر بچ جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑے رسول نہیں تو میں اور بنا کر کے مانتا ہوں اور اس قدر مانتا ہوں جو حقیقت ہے. تو ہماری دوستی اللہ رب العالمین کن لوگوں کی دوستی وہ دوستی کہاں ہے اور کن لوگوں کی مدد کو مددگار کہاں ہے. مومن مرد اگر مومن مرد ہے ایمان والا اور مومنہ عورت ہے تو وہ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہے. اگر ہم لوگ بے ایمان ہیں مومن نہیں ہیں ایمان والے نہیں ہیں تو ہم دوست ہونے کا اور مددگار ہونے کا دعویٰ کر لیں اللہ کے فرمان کے مطابق ہم دوست اور مددگار نہیں ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ
کیونکہ ہم نے جب بھی اسے حکم دیا برائی کی طرف دعوت دی، ہم نے جب بھی اسے کسی چیز کے لیے مدد کی تو برائی کے لیے مدد کی، ہم نے جب بھی کسی چیز سے اس کو روکا تو بھلائی کے لیے روکا۔ ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ نماز قائم کرو، ہم اس کو کبھی یہ حکم نہیں دیے کہ فلاں کام برائی کا کام ہے اس کام سے باز آ جاؤ، فلاں راستہ جو تم اختیار کیے ہوئے یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، اس راستے سے باز آ جاؤ، نہیں، بلکہ ہم نے تو اس کو الٹا کیا۔ تو ایسے لوگوں کو دوست محبت کا اللہ رب العالمین نہیں کہہ رہا، اور اس کے برعکس جو جس طریقے سے اللہ رب العالمین کو حکم دیا ہے اگر وہ کام ہم کرتے ہیں تو اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم کرے گا۔ اب رہی بات کی محبت اور الفت اور بھائی چارگی پیدا کیسے ہو، کیا ایسا کام کرے، کون سا ایسا فعل ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس بنا پر مسلمان کے درمیان، مومن کے درمیان آپس میں بھائی چارگی اور محبت پیدا ہو۔ اس تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 54 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لے آؤ گے۔ تو پتہ یہاں سے ایک نقطہ اور پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جنت میں جو داخل ہوگا وہ ایمان والا یعنی مومن ایمان والا ہی داخل ہوگا، بے ایمان نہیں۔ اس حدیث کی روح سے ہم پتہ کر سکتے ہیں، حدیث کے الفاظ سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ یعنی اگر ہم ایمان والا ہیں تو گویا کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اور ایمان والے اگر ہم نہیں ہیں بے ایمان ہیں تو جنت میں جا نہیں سکتے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور ایمان والا تم اس وقت تک نہیں ہو سکتے حتیٰ تحابوا، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ، آپس میں بھائی چارگی جب تک تم قائم نہ کرو۔ اور یہ چیز تم اسی وقت کر سکتے ہو، یہ سب ساری چیزیں اسی وقت کر سکتے ہو، ایک مسلمان سے محبت اسی وقت کر سکتے ہو کیا میں تمہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ کام نہ بتا دوں، وہ فعل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ افشوا السلام علیکم، سلام کو آپس میں عام کرو، ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو۔ اور الحمدللہ اس چیز میں ہم اور آپ پیچھے نہیں ہیں، ہم اور آپ سلام بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمارا سلام جو ہوتا ہے وہ مطلب ہی والا اور 100% کی یہ بات 100% صحیح کہ ہمارا سلام جو ابھی جو ہم سلام کرتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، سلام میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے، کوئی سستی اور کاہلی نہیں ہے، بھلے ہم نماز چھوڑ دیں تو الگ بات ہے، بھلے جمعے کی نماز کو بھی چھوڑ دیں تو الگ بات ہے، لیکن ہم سلام کو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن ہمارا سلام میں وہ چیز اب باقی نہیں رہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو سکھلائی۔ ہمارا سلام فقط مطلبی والا سوال ہو گیا، اگر اس سے ہمارا مطلب نکل رہا ہے، ہمارا کام بن رہا ہے تو پھر السلام علیکم، اور اگر نہیں بن رہا تو 2-4-5 لوگ اگر موجود تھا انہوں نے کسی طریقے سے سلام بھی کر لیا تو اب دیکھیے وہاں پر فوٹ ڈالنے والا ہے، 4-5 آدمی ایک جگہ اکٹھا ہے، وہاں کر کے ہم نے سلام کیا، سب سے مصافحہ کر لیے، ان میں سے ایک جو تھا وہ ہمارا دشمن جس سے ہماری بنتی نہیں تھی، لیکن 4-5 شخص وہاں موجود ہوئے، ان لوگوں کی شرمندگی کی وجہ سے ہم نے اسے مصافحہ کرنے کو بلا دیا، تو دل میں ایک عجیب محبت جاگی، ایک الفت اور پیار جاگی۔ اب دوسرا شخص تم دونوں کی تو فرمائش سے تمہاری بنتی نہیں تھی، تم نے اس سے کیسے مانس کرا؟ اس وقت کیا بولے گا؟ بولے گا وہ مجھے پہنچے ہو سرا کہتے ہوئے لاجے بولے گا جیبل بات میرے دن بندروں کو لے رہا اوپر پہنچے نہ پہنچتا ہوں ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ چیز 4-5 آدمی اکٹھے ہو ان میں سے کوئی کسی سے اگر انہوں تھوڑی سی ہو جائے، اگر پٹری نہیں کھاتے ہو ان سے بات نہیں بنتی ہے، تھوڑی سی عداوت اور دشمنی ہے، تھوڑی سی کینہ کپٹ اور حسد جلن دل کے اندر اگر ہے اور وہ چیز اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب 4-5 لوگوں کی شرمندگی ہم محسوس کرنے کی وجہ سے اسے سلام کر لیتے ہیں، تو دوسرا ووٹ ڈالنے والا آدمی وہ ہو جاتا ہے
تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو. اللہ رب العالمین جاننے اور پہچاننے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر اس حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے اس حکم کو اگر توڑتے ہوئے کوئی کام کرے تو بتائیے اس شخص سے اللہ رب العالمین کتنا خطرناک ناراض ہوگا. کتنی گری ہوئی نگاہوں سے اللہ رب العالمین اس شخص کو دیکھے گا جو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو توڑ کر کے اس کے خلاف کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک شعبہ، ایک جماعت، ایک گروہ بنایا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو، اور اس جان پہچان کو ہم مٹانے پر کھلے ہوئے گے. کچھ شخص ایسے موجود ہمارے درمیان ہیں جو اس جان پہچان کو وہ دور کرنے پر لگے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان دشمنی پیدا کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور اس چیز کو وہ کر کے اپنے آپ میں بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. اور اس قدر دلوں کے اندر وہ زہر گھول دیتا ہے کہ اگر اس کا بھائی سخت سے سخت بیماری میں مبتلا ہے، سخت سے سخت مریض میں مبتلا ہے تو اس کی عیادت کے لیے دیا. جبکہ صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 2568 اور 69. 2568 اور 69 دو حدیث. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اپنے مریض بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی خبرگیری کے لیے جاتا ہے، تو جس وقت جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے یعنی صبح کے اگر 7 بجے وہ جا رہا ہے تو شام کے 7 بجے ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کتنے؟ 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں ان کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور بعض حدیثوں میں آیا کہ وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلتا رہتا ہے، اور بعض حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ وہ جنت میں اپنا ایک الگ مکان بناتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے فرمائے گا اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، دنیا کے اندر جب میں بیمار ہو گیا تھا، جب میں مریض میں مبتلا تھا، تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میری عیادت کے لیے نہیں آیا، میری خبرگیری کے لیے نہیں آیا، میرا حال چال پوچھنے کے لیے تم نہیں آیا. بننا پڑے گا اے میرے پروردگار والا ہے، تو روزی روٹی دینے والا ہے، تو بیمار کرنے والا ہے، اور تو ہی اچھا کرنے والا ہے. بھلا میں تیری کے لیے کیسے جاتا جب تک کہ تو بیماری کا خود مالک ہے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے بندوں، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارا بڑا بھائی فلاں شخص تمہارے محلے کے، تمہارے پڑوسی کے، تمہارے رشتے دار کے بیمار تھے، وہ مریض میں مبتلا تھے، لیکن تم ان کی عیادت کے لیے نہیں گئے، تم ان کی خبرگیری کے لیے نہیں گئے، تم ان کا حال چال پوچھنے کے لیے نہیں گئے، تم ان کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے. اگر تم ان کی حال چال پوچھنے کے لیے جاتے، ان کی خبرگیری کے لیے جاتے، ان کی عیادت کے لیے جاتے، تو گویا کہ تم مجھے وہاں موجود پاتے. یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو گیا اور ہمارے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ فلاں شخص بیمار ہے، تو اس کو ہم دیکھنے کے لیے جائیں، عیادت کے لیے جائیں. اس تعلق سے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو گویا کہ اس بندے کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے دیکھنے کے لیے جاؤ گے، میری عیادت کے لیے جاؤ گے. یہ سوال کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا. سوال سے تو ذرا سوچیں کہ جب یہ سوال ہم سے کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ بالکل بالکل. اگر کسی شخص کے بارے میں اگر ہم سنتے ہیں فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، زبان سے بہت جلدی بات نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی ہوتی ہے. اس چیز کو اللہ رب العالمین نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو آپ اس کے تعلق سے اس طرح کے کلمات کو ادا کریں جو سننے کا لائق نہیں ہوتے. ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم تو وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق تو وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھان تو وہ ہے کہ جب جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تھوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، ایک دن جب آپ اسی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ راستہ بالکل صاف و شفاف، راستے میں رکاوٹ کی کوئی چیز نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ ارے وہ عورت کہاں گئی جو میرے راستے کی رکاوٹ بنا کرتی تھی، جو میرے راستے میں آتا
وہ بیماری میں مبتلا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے وجہ سے اپنا راستہ موڑ لیتے ہیں اور اس عورت کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دشمنی کیا کرتے تھے، حسد چلا نہیں چلا تھا کہ جس راستے سے آپ گزرتے تھے اس راستے میں پورا کرکٹ وغیرہ ڈال دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے ہیں، وہ تکلیف دیا کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ وہ عورت بیمار ہے تو جس کام کے لیے جاتے ہیں اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کام بعد میں بھی ہو جائے گا، پہلے اس کی عادت کر دی جائے، وہیں سے اپنا راستہ موڑتے ہیں اور عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور ہمارے مسلمان سے اگر کوئی بیماری ہو جائے تو بڑی جلدی ہائے افسوس، اور یہ سب ساری چیزیں اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں سے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں بالکل ذرہ برابر بھی الفت و پیار نہیں، ایسا کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں ملاقات کرنے کی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے محبت ہوتی تو اس کے بندوں سے محبت ضرور ہوتی، لیکن بندوں کے درمیان میں ووٹ ڈالنے پر بڑی ماہر ہے، محبت کو قائم کرنے میں ماہر نہیں ہے۔ محبت کو کیسے توڑا جائے، ایک دوسرے کی دوستی کو کیسے ختم کی جائے، بھائی بھائی کے درمیان کیسے حسد اور جنگ کو پیدا کی جائے، بھائی بھائی کے درمیان کیسے دشمنی کو پیدا کی جائے، اس چیز کے لیے تو ہم ماہر ہیں۔ لیکن اگر دو بھائیوں کے درمیان دشمنی ہو گئی ہے، دو بھائی کے درمیان اگر لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں تو اس چیز کو سلجھانے کا طریقہ اور اس چیز کو ختم کرنے کا ترکیب جو ہمارے پاس موجود ہے، چھوڑنے کا طریقہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن توڑنے کا بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے ترکیبیں ہیں، اور الحمدللہ بخوبی ہم اس چیز کو نبھاتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ جبکہ اس چیز کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور جس چیز کو ہمیں کرنے کا حکم دیے ہیں اس سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ یہ مسلمان کہ جو کرنے کو ملا ہے، جو کرنے کا حکم ہے، اس حکم کو ہم توڑ رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، اور جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے مسلمان سے نہیں کرتے۔ کون سے ایسے گناہ کے کام ہے جس کو انسان ذوق و شوق کے ساتھ نہیں کرتا؟ ہر برائی کے کام کو انجام دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم موجود ہو جاتا ہے، چونکہ آپ اس کے پاس جا کر کے کہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تو بہانا ایک ہی ملتا ہے۔ نماز کے تعلق سے، خیر کے تعلق سے، نیکی کے تعلق سے ان کے سامنے آپ ذکر کریں تو وہ کہے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کام میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان سب ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ یہ نہ بول کر کے، یہ نہ سوچ کر کے آپ ذرا یہ سوچیں کہ کون سی ایسی خطا ہم سے ہو گئی ہے، ہماری پچھلی زندگی میں، گزری ہوئی زندگی میں کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، اپنے گھر میں جانے سے روک دیا ہے، ہمیں سجدہ کرنے سے روک دیا ہے، ہم سے سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ اس چیز کو سوچیں، بہانہ بازی کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اس چیز کو سوچیں کہ جس وقت ہم سے کہا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ بڑی جلدی اور پوری رواج سے اپنی زبان کو چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم موجود نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ ساری چیزیں جینے کے بعد ٹائم ہی نہیں ملتا، بالکل ملتا ہے، لیکن اس وقت آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایسا کون سا گناہ، ایسی کون سی خطا ہم سے ہو گئی ہے جس گناہ کی وجہ سے، جس خطا کی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنا سخت ترین ہم سے غصہ ہے، اتنا سخت ترین ناراض ہے کہ ہمیں سجدے کی توفیق چھین لی، ہم سے سجدے کی توفیق کو چھین لیا، اپنے گھر میں جانے سے ہمیں روک دیا، مسجدوں سے دور کر دیا۔ یہ اللہ رب